خیبر پختونخوا میں مختلف آپریشنز میں 35 خارج انجام کو پہنچ گئے۔ جنوبی وزیرستان میں آپریشن کے دوران 12 جوان بھی وطن پر قربان۔ ISPR کے مطابق 10 سے 13 ستمبر کے دوران باجوڑ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 22 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ جنوبی وزیرستان میں جھڑپ کے دوران 13 خارجی مارے گئے۔ 12 اہلکار نے جرت اور بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں سے بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ بنوں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ بنوں میں دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشنز کا جائزہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی بنوں روانہ۔ عسکری اور سیاسی قیادت ملاقات میں دہشت گردی کے خلاف جاری حکمت عملی سے متعلق اہم فیصلے متوقع۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا قصور سیکٹر اور جلال پور پیر والا کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ۔ متاثرین سے ملاقات میں مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ فیلڈ مارشل نے کہا ریاست ہر سال جان و مال کے نقصانات کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ سیلابی تباہ کاریوں سے بچاؤ کے لیے انفراسٹرکچر کی بہتری ضروری ہے۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے سول اور ملٹری اداروں کی مشترکہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ فیلڈ مارشل کا سیلابی علاقوں کا فضائی جائزہ۔ ریسکیو آپریشنز میں مصروف جوانوں، ریسکیو اور پولیس اہلکاروں کو خراج تحسین۔ حکومت کی عوام پر پیٹرول بم گرانے کی تیاری۔ 16 ستمبر سے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 1 روپے 54 پیسے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے 79 پیسے فی لیٹر اضافے کی تجویز۔ قیمتوں میں رد و بدل 15 ستمبر کو کیا جائے گا۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو کا کہنا ہے 2 ماہ کے دوران شہر قائد میں 5 پولیس اہلکار شہید ہوئے۔ ابتدائی طور پر دہشت گردی کے کیسز لگ رہے ہیں۔ پولیس CTD سمیت دیگر ادارے تحقیقات کر رہے ہیں۔ تفتیش کا عمل جاری ہے۔ حکومت کا سیلاب متاثرین کو ریلیف دینے کے لیے IMF سے باضابطہ رابطہ۔ بجلی کے بلز 3 ماہ کے لیے مؤخر کرنے کی درخواست کر دی۔ وزارت خزانہ کے حکام کی IMF حکام سے ورچوئل میٹنگ۔ IMF نے نقصانات کا ڈیٹا مانگ لیا۔ پاور ڈویژن تفصیلات اسی ہفتے فراہم کرے گی۔ ذرائع کے مطابق اب تک لیسکو، گیپکو، فیسکو اور میپکو کے صارفین سیلاب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ وفاقی وزیر توانائی سردار اویس لغاری نے کہا کہ وزیر اعظم صارفین پر بوجھ کم کرنا چاہتے ہیں۔ باقاعدہ اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا VN سیلاب متاثرین کے لیے امید کی کرن۔ پیپلز پارٹی سیلاب زدگان کی مکمل بحالی تک چین سے نہیں بیٹھے گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے بلاول بھٹو کی کاوشوں کا خیر مقدم۔ کہا چیئرمین بلاول بھٹو نے سیلاب متاثرین کے لیے اپنے ٹویٹ میں جو موقف پیش کیا وہ ان کی عوام دوستی اور دور اندیشی کی روشن مثال ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت سیلاب زدگان کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان نہ کرنا افسوسناک ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو نے درست کہا کہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم کے ذریعے عالمی امداد کی اپیل میں تاخیر ناقابل فہم ہے۔ Art and television can connect civilizations in Pakistan. We share China's vision for uniting civilizations. Education and people-to-people ties have deepened the brotherhood between Pakistan and China. پاک چین دوستی باہمی احترام اور تعاون کی بہترین مثال ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا چنگدو میں دوسرے گولڈن پانڈا انٹرنیشنل کلچرل فورم سے خطاب۔ ایوارڈ جیتنے والوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا کہ آرٹسٹوں کی تخلیقی صلاحیتیں سرحدوں کی قید سے آزاد ہوتی ہیں جو لوگوں کو متحد کرتی ہیں۔ صدر زرداری سے ممبر پولیٹیکل بیورو اور وزیر پبلسٹی ڈپارٹمنٹ لی شولی کی ملاقات بھی ہوئی۔ 2 طرفہ تعاون کو سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی شعبوں میں بڑھانے پر بات چیت۔ مسٹر شولی نے کہا کہ دونوں ممالک ہمیشہ مضبوط بھائی رہیں گے۔
ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا فاسٹ یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ، طلباء اور اساتذہ سے خصوصی نشست۔ اساتذہ نے کہا ایسے معلوماتی سیشنز وقت کی اہم ضرورت ہیں، ان میں تسلسل برقرار رہنا چاہیے۔ طلباء نے کہا وطن عزیز میں استحکام صرف پاک فوج نہیں بلکہ تمام اداروں کی ذمہ داری ہے۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے تمام اداروں کو یکجان ہو کر کام کرنا ہوگا۔ سوشل میڈیا پر بغیر تحقیق معلومات پوسٹ کرنا غیر ذمہ دارانہ روش ہے۔ فیڈرل کانسٹیبلری کا ہیڈ کوارٹر پشاور سے اسلام آباد منتقل کرنے کا اصولی فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہیڈ کوارٹرز کے لیے اراضی کی نشاندہی کی ہدایت۔ ماسٹر پلان بھی طلب کر لیا۔ سی ڈی اے ہیڈ کوارٹرز میں ہونے والے اجلاس میں وزیر مملکت طلعت چودھری کی بھی شرکت۔ محسن نقوی نے کہا کہ فیڈرل کانسٹیبلری کو جدید بنیادوں پر استوار کر کے منظم اور انتہائی فعال فورس بنانا چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ آزاد کشمیر کے 50 سال مکمل، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے مظفر آباد میں یادگار افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا جوڈیشل کانفرنس آزاد کشمیر کی گولڈن جوبلی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سائلین کی داد رسی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ آزاد جموں و کشمیر کے سپریم کورٹ کو مکمل حمایت کا یقین دلاتا ہوں۔ کراچی کے شہریوں کے لیے خوشخبری، ہول سیل مارکیٹ میں آٹا فی کلو 10 روپے سستا ہو گیا، قیمت 106 روپے سے کم ہو کر 96 روپے ہو گئی۔ آٹا سستا ہونے پر شہریوں کی حکومت اور فلور ملز انتظامیہ کی ستائش۔ ہول سیل مارکیٹ میں کمی کے بعد ریٹیل سطح پر بھی کمی متوقع، نان اور روٹی کی قیمتیں بھی کم ہونے کا امکان ہے۔ قطری وزیر اعظم عبدالرحمن الثانی کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات۔ ڈنر ٹیبل پر ہونے والی ملاقات میں بطور ثالث قطر کے کردار اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر گفتگو۔ ملاقات میں صدر ٹرمپ کے ایلچی اسٹیو وٹکوف بھی شامل تھے۔ قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو سے بھی ملاقات۔ اسرائیلی حملے، خطے کی تازہ صورتحال اور سیکیورٹی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ دوسری جانب قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فضائی حملے کا جواب صرف قطر تک محدود نہیں رہے گا بلکہ پورے خطے کی مشترکہ پالیسی اور اتحاد کا مظہر ہوگا۔ 15 ستمبر کو عرب ممالک کی سربراہ اجلاس میں متفقہ حکمت عملی طے کی جائے گی۔ قطر پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف OIC کا ہنگامی اجلاس 15 ستمبر کو ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس میں شرکت کے لیے قطر جائیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف اور عطا تارڑ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر کا ٹیلی فون۔ کل ہونے والے OIC وزراء خارجہ کونسل اجلاس کی تیاریوں پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کی اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت میں مزید 70 فلسطینی شہید ہونے والوں میں ایک ہی خاندان کے 14 افراد بھی شامل۔ صہیونی فوج نے غزہ میں 2 عمارتوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ اسرائیلی فوج کے مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے گھروں پر غیر قانونی چھاپے، 1,500 سے زائد شہریوں کو حراست میں لے لیا۔ میئر بنا تو نیتن یاہو کو نیو یارک آنے پر گرفتار کرنے کا حکم دوں گا۔ نیو یارک کے میئر کی امیدوار زہران ممدانی نے کہا نیتن یاہو کی امریکہ میں گرفتاری ظاہر کرے گی کہ نیو یارک عالمی قوانین پر عمل کرتا ہے۔ نیو یارک کے میئر کا الیکشن 4 نومبر کو ہوگا۔ ڈیموکریٹک ممدانی کا مقابلہ ریپبلکن کرٹس سلوا، سابق گورنر اینڈریو کومو اور میئر ایرک ایڈمز سے ہوگا۔ بھارت کے لیے نئی مشکل تیار، امریکہ نے G7 ممالک سے بھارت اور چین پر ٹیرف لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی وزیر خزانہ نے کہا صدر پیوٹن کی جنگی مشن کو ملنے والی آمدنی روکنا ہوگی۔ تیل خریدنے والے ممالک پر ٹیرف کے لیے امریکہ کے ساتھ دیں گے۔ دوسری جانب امریکہ نے مزید 32 اداروں کو تجارتی پابندیوں کی فہرست میں شامل کر لیا۔ پابندیوں کی زد میں آنے والے اداروں کا تعلق چین، بھارت، ایران، ترکیہ اور UAE سے ہے۔
بھارتی فوجی بھی مودی سرکار کے خلاف بغاوت پر اتر آئے۔ ریاست بہار میں امارات نہ ملنے پر فوجی سڑکوں پر آ گئے، ہڑتال کی دھمکی بھی دے دی۔ پٹنہ سمیت مختلف شہروں میں وردی پہنے فوجیوں کا احتجاج۔ فوجی اہلکاروں کا کہنا تھا کہ کوئی فوجی مر جائے تو اسے انشورنس کا 1 روپیہ تک نہیں ملتا۔ جب تک مانگیں پوری نہیں ہوں گی احتجاج جاری رہے گا۔ مطالبات پورے نہ ہوئے تو احتجاج پورے ملک میں پھیلا دیا جائے گا۔ افغان حکومت نے سینئر بھارتی سفارتکار ہریش کمار کو ملک بدر کر دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ہریش کمار طالبان کے مخالفین سے ملاقاتیں اور انہیں منظم کرنے کی کوششیں کرنے کا الزام ہے۔ ہریش کمار کابل میں افغان حکومت ختم کرنے کے بعد سے بھارتی سفارتکار اور انٹیلیجنس آفیسر کے طور پر تعینات تھے۔